السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو اردو چینل۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، جنگل کے پھل کھاتا، چشمے سے وضو کرتا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا نوافل ادا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس عابد کا چرچا سنا تو اس سے ملاقات کے لیے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن کے وقت گئے تو عابد اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عابد کو رات کے وقت ملنے گئے تو تب بھی وہ عبادت میں مصروف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اسے سلام کیا اور اسے کہا کہ اپنی جان پر کچھ نرمی اختیار کرو۔ اس عبادت گزار بندے نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہتا ہوں تاکہ جب موت کا وقت آئے تو میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ عابد نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی خوشنودی عطا کرے اور میرا دل صرف اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں جا کر یہ بات بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، میرے عابد کی بات بھول گئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دعا کروں کہ تو اس سے راضی ہو جاؤ اور اپنے علاوہ باقی سب کا خیال اس کے دل سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے کہنا کہ وہ جتنی چاہے عبادت کر لے، اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عابد کو یہ کہا تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب کے فیصلے کو دل و جان سے منظور کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عابد رونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے اللہ کے جلال کی قسم، اگر اللہ مجھے دھتکار بھی دے تو بھی میں اس کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ اٹھوں گا، بے شک چاہے وہ مجھے جلا دے یا پھر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے ریزہ ریزہ کر دے، میں پھر بھی اپنے رب کے دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس عابد کا حال بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جس کا مفہوم ہے، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ وہ جنت میں جائے گا، میں اس کی مغفرت فرما دوں گا کیونکہ اس نے میرے فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اگر اس کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان جگہ کو بھی بھر دیں تو بھی میں اس کی بخشش کروں گا۔